محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج جو مشہور ہر علماء، ہر خطیب، ہر طالب علم، ہر مفسرین ہدہد کا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آج اسی کا ہم قرآن مجید کی جو مختصر ترجمہ ہوتا ہے، مختصر واقعات پڑھتے ہیں۔ آج ہدہد کے بارے میں واقعہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں یہ قصہ بیان کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک وقت پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے، پرندوں کی حاضری لگا رہے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فلاں پرندہ کہاں ہے، فلاں ہدہد کدھر ہے؟ تو وہ ہدہد چند وقت کے بعد وہیں آ کے گرا وہاں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ ہو گئے اس کے ساتھ، کہتے ہیں اگر تیرا کوئی معقول عذر نہ ہوا تو میں آپ کو ذبح کر دوں گا، میں آپ کو رکھنے والا نہیں ہوں، آپ نے میری نافرمانی کی ہے، آپ چلے گئے ہو، کدھر گئے تھے؟ آپ نے بتایا نہیں ہے، آپ کو معقول عذر نہ ہوا تو میں ذبح کر دوں گا۔ تو وہ ہدہد جو تھا اس نے کہا ہاں میرا معقول عذر ہے، میں ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اس جگہ سے ہو کے آیا ہوں، وہاں اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے وہ قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے، وہ شیطان کی بن چکی ہے، ان کو سیدھا راستہ اب دکھنا ناممکن ہے، ان کی آپ ہیلپ کریں۔ ان کو میں نے دیکھا، وہ عجیب ایک منظر تھا، ایک پرندے کو بھی ایک توحید کی بات کس طرح سمجھ آ گئی تھی۔ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہو جائے گا، جس طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے نشستیں قصے کی مختصر آ رہی ہیں، آج حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہوگا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اسی ہدہد کو، یہ میرا خط لے کر جائیں اور یہی خط اسی ملکہ تک کسی طریقے پہنچائیں۔ ہدہد پرندے بھی تابع تھے، جن بھی تابع تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے پہلے جو نبی تھے ان سے زیادہ نعمتیں کی تھی۔ پہلے نبی پرندوں کی بولی نہیں جانتے تھے، جن ان کے تابع نہیں تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی۔ سامعین کرام، ہدہد نے ان کے پر پہنچا دیا تو وہ ملکہ حکمران جو تھی وہ خوش ہوئی، کہتی ہے ایک معتبر سلیمان علیہ السلام کا میرے پاس خط پہنچا ہے، تو خط پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایمان لے آئیں، ورنہ ہم آپ کے ساتھ اور سلوک کریں گے۔ تو وہ جو ان کے ہم نشیں تھے، جن سے وہ مشورہ کرتی تھی، انہوں سے اس نے مشورہ کیا کہ یہ خط آیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑائی میں آپ کو پتہ ہے ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایمان نہیں لے آتے اللہ پر، ہم یہ سورج کی ہی عبادت کریں گے۔ وہ شیطان کے ورغلایا تھا ان کو، تو شیطان کے بنے ہوئے تھے۔ تو وہ ملکہ کہنے لگی کہ میرے پاس اس کو پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی بہت کی ہوئی تھی، اس قوم پر بھی، تو ان سے دولت بھی بہت تھی، اللہ تعالیٰ نے دیا کچھ بہت تھا ان کو۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بہت نمایاں جو بادشاہوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے، اس نے بہت اچھا تحفہ بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو واپس کیا کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ مجھ پر نعمتیں کی ہے، مجھے کوئی مال پرندوں کی کوئی جانور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دی ہے، مجھے کوئی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ایمان لے آئیں۔ اگر آپ ایمان نہ لے آئے، آپ کہتے ہیں ہم نہیں ڈرتے، تو میرے
ایسا لشکر آپ پر چڑھائی کرے گا، آپ کا مقابلہ کرے گا جس کا آپ وہ نہیں کر سکو گے مقابلہ۔ اور اس کے بعد جب وہ ملکہ کو پاس وہ خط پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آپ آئیں ہمارے پاس۔ تو حضرت ملکہ کہنے لگی ہمیں جانا چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جو اس حکمران جو تھی ملکہ کا تخت لے آؤ، وہ جو تخت ہے نا اس کے آنے سے پہلے لے آؤ، یہ کون کام کرے گا؟ ایک جن تھا جو علم جانتا تھا، سب سے بڑا تھا، وہ کہتا ہے میں لے آؤں گا۔ ایک دم وہ گیا، کہتا ہے آپ کی پلک جھمکے گی اس کا تخت میں آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ تو وہ ایسے ہی ہوا، وہ جب تخت لے کر آیا، وہ جب سامنے آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ پہچان سکتی ہے کہ نہیں اپنے تخت کو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تخت دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تخت کو پہچانتی ہو؟ کہتے ہیں میرا بھی تخت اسی طرح کا ہے، میرا بھی تخت اسی طرح کا ہے، آپ کا بھی اسی طرح کا ہے۔ وہ نہیں پہچان سکی۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا محل تیار کرایا تھا، اس کے نیچے پانی کا چشمے جاری تھے، پانی کے چشمے چل رہے تھے زور رفتار کے ساتھ۔ تو وہ ملکہ جو تھی حکمران تھی، وہ جا رہی تھی اپنے ٹخنوں سے کپڑا اوپر کیا کہ میں ندی سے، جس طرح ایک ندی چل رہی ہو کپڑا آدمی اوپر کر لیتا ہے تو اپنے پیر چشمے میں ڈال دیتا ہے، وہ بھی اس طرح کر رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ چشمہ نہیں ہے، یہ شیشے کا محل ہے، شیشے کا بنا ہوا ہے، جس طرح جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے۔ سورۃ نمل میں 44 نمبر سے آیت سے پہلے یہ ترجمہ ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہے مجھے اس رب کی پناہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، میں جس کی عبادت حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے ہیں میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ وہ ایمان لے آئی، اللہ تعالیٰ کی دو قدرتی چیزیں دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی قدرتی دو چیزیں دیکھ کر وہ ایمان لے آئی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی چیزیں دیکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں ہمیں چیلنج کیا ہے، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ آسمان کی طرف نظر دہرائیں، آپ کو کوئی خرابی، آپ کو کوئی خلل، آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، کسی جگہ میں دھرار ہو تو 7 آسمان میں نے بنایا ہے، آپ خاسئا ذلیل ہو کر وہ حسیر، اور وہ تھکی ہوئی نظریں آپ کی طرف، فارجی پھر پاس لوٹیں گی، خاسئا ذلیل ہو کر وہ حسیر، وہ تھکی ہوئی ہوں گی، لیکن میری قدرت میں میری جو چیزیں ہیں وہ اس میں وہ خرابی نہیں نکال سکیں گی۔ آج کے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کتنی چیزوں کو دیکھ کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ یہ کفر پر یہ الزام لگا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضمانت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سیٹ لی کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بہت اچھے انسان ہیں، میرے پاس بہت ہی مقرب ہیں، انہوں نے سرکشی نہیں کی بلکہ شیطانوں نے سرکشی کی ہے، جنہوں نے سرکشی کی ہے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بار آزمایا تھا۔ تو جیسے تخت لے کر آئے تھے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ گئے تھے کہ اللہ یہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر میں تیرا شکر ادا نہ کروں تو یہ میری نافرمانی ہو جائے گی۔ جب وہ تخت لے کر آئے کام تو لیکن وہ شکر ادا کس کا کرنے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرنے لگ گئے۔ آج کے سلیمان علیہ السلام کا بھی الحمدللہ قصہ جو مختصر سا بیان کرنا تو ہمیں آتا نہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ
ہماری مدد کرے۔ انشاءاللہ کل کسی اور نبی کا واقعہ شروع کریں گے۔ آج اسی سرمان اسلام کے واقعے کا یہیں پر اختتام ہو چکا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں انہیں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور دنیا سے ہم نے جب بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ روح جب ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔